پیارے محترم دوستو، ہمارے چینل سے جڑنے کے لیے یوٹیوب پر فیضان غوث اعظم سبسکرائب کریں۔ اسٹیج پر رونق افروز علماء کرام، معزز سامعین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی ابدع الافلاک والارضین، والصلاة والسلام علی رسولہ سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما آتاکم الرسول، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شاعر اسلام، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شاعر اسلام، شان رب صاحب۔ ما آتاکم الرسول فخذوه وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَقَتْ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ ہزار بار بشویم دہنزہ مشکو گلاب، ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبی۔ ساری دنیا کے درختوں کا قلم ہو جائے، جتنے سمندر ہیں سیاہی ہو جائے، پھر بھی ممکن نہیں توصیف رسول اکرم، چاہے مصروف عمل ساری خدائی ہو جائے۔ اور پیاسے رہو گے ساقیے کوثر کو چھوڑ کر، پیاسے رہو گے ساقیے کوثر کو چھوڑ کر، پی جاؤ چاہے سب سمندر نچوڑ کر۔ اور کتنا بلند ہو گیا مٹی کا آدمی، رشتہ رسول پاک کے قدموں سے جوڑ کر۔ محبت کی نظر اہل وفا کی شان پیدا کر، بلندی اور پستی میں ذرا پہچان پیدا کر۔ نہ ہو ماحول سے مایوس، دنیا خود بنا اپنی، نئی کشتی، نئی آندھی، نئے طوفان پیدا کر۔ مزہ ہے مرنے مٹنے کا انہی خطروں کے دامن میں، مزہ ہے مرنے مٹنے کا انہی خطروں کے دامن میں، دلوں میں حوصلے اور حوصلوں میں جان پیدا کر۔ حضرات، آج کی پربہار اور نور و نکھت کی عظیم محفل کو دیکھ کر دو اشعار سطح ذہن پر گردش کر رہے ہیں۔ چراغ اپنے مقدر کا جلا لے جس کا جی چاہے، چراغ اپنے مقدر کا جلا لے جس کا جی چاہے، مقام زیست کو اونچا بنا لے جس کا جی چاہے۔ یہ محفل سرور کونین کی پاکیزہ محفل ہے، یہاں رحمت برستی ہے نہا لے جس کا جی چاہے۔ بے شک بے شک، سبحان اللہ۔ عمدۃ الواصلین، سلطان المناظرین، امام المتکلمین، سید المحدثین، سند المفسرین، شیخ الافاضل، صدر الاکامل، پیر طریقت، رہبر شریعت، مرشد حقانی، الف لاثانی، امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں، وہ سوئے لال ازار پھرتے ہیں، وہ سوئے لال ازار پھرتے ہیں، تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں، جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں، در بدر یوں ہی خوار پھرتے ہیں۔ اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں، اور کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، تجھ سے شیدا ہزار پھرتے ہیں۔ حضرات، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی جب کوئی شعر لکھا کرتے تھے تو عشق رسول میں ڈوب کر لکھا کرتے تھے۔ فاضل بریلوی کا ہر شعر عشق رسول میں ڈوبا ہوا شعر ہے۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ فاضل بریلوی کے اشعار جو جس مقصد سے پڑھے گا، اللہ رب العزت اس مقصد کی تکمیل فرمائے گا۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ فاضل بریلوی کا ہر شعر یا تو کسی آیت مقدسہ کا ترجمہ ہے یا پھر کسی حدیث پاک کا ترجمہ و مفہوم ہے، جیسا کہ اللہ رب العزت نے کلام عظیم فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا
لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، جس کا ترجمہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے بیان فرمایا ہے، سرکار ہم گواروں میں طرز ادب کہاں، سرکار ہم گواروں میں طرز ادب کہاں، ہم کو تو بس تمیز یہی بھیک بھر کی ہے۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بہت حضرات، آج کی پربہار اور نور و نکھت محفل جی جشن عید میلاد النبی کے تعلق سے سجی ہوئی ہے۔ پیغمبر اعظم جب اس دنیا میں تشریف لائے تو ہزاروں اور لاکھوں کروڑوں نعمتیں اپنے ساتھ لے کر تشریف لائے۔ بے شک حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہے کہ جب ہماری بستی میں کوئی بیمار ہو جاتا تھا تو اس کو کسی ڈاکٹر، طبیب یا حکیم کے پاس لے جانے کی ضرورت پیش نہیں آتی تھی، بلکہ سرکار کے تلووں کا دھوون پلا دیا جاتا تھا۔ فاضل بریلوی فرماتے ہیں جن کے تلووں کا دھوون ہے آب حیات، بے شک جن کے تلووں کا دھوون ہے آب حیات، ہے وہ جانے مسیحا ہمارا نبی۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ حضرات، میں درود پاک کی فضیلت سناؤں۔ مشکات شریف جلد اول کتاب الصلاۃ علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم صفحہ 86 اور سطر 8، 9، 10 کی حدیث پاک عن انس قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صلی علی صلاۃ واحدہ صلی اللہ علیہ 10 صلوات وحطت عنہ 10 خطیات ورفعت له 10 درجات۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں تشریف رکھتا تھا، اسی درمیان پیغمبر اعظم نے ارشاد فرمایا من صلی علیہ صلاۃ واحدہ، جو شخص ایک مرتبہ میرے اوپر درود پاک پڑھتا ہے صلی اللہ علیہ 10 صلوات، اللہ رب العزت اس کے اوپر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، وحطت عنہ 10 خطیات، اور اللہ رب العزت اس کے 10 گناہوں کو ختم کر دیتا ہے، سبحان اللہ۔ بے شک ورفعت له 10 درجات، اور اس کے درجے 10 گنا بڑھا دیتا ہے۔ بے شک تو اسی لیے ایک مرتبہ آقا کونین کی بارگاہ میں درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن منبع العلم والحکم وعلی آلہ وبارک وسلم۔ حضرات، بہت مختصر سا وقت جو متعین کیا گیا ہے، میں مختصر سی بات آپ کو سنا کر فوراً رخصت ہو جاؤں گا۔ حضرات، ایک مرتبہ حضرت حلیمہ سعدیہ بیان فرماتی ہے کہ میں نے سرکار کو دودھ پلایا اور دودھ پلانے کے بعد سرکار کو سلا دیا، اور فرماتی ہے کچھ دیر کے بعد میں نے آ کر دیکھا کہ دیکھو میرا نور نظر لختے جگر سو رہا ہے یا جگ رہا ہے۔ آج بھی ہماری ماں اور بہنیں اپنے بچوں کو سلا دیتی ہیں اور کچھ ٹائم کے بعد آ کر دیکھتی ہیں کہ دیکھیں نور نظر لختے جگر سو رہا ہے یا جگ رہا ہے۔ اگر سو رہا ہوتا ہے تو چھوڑ دیتی ہے، اور اگر جگ رہا ہوتا ہے تو لوریاں سنا سنا کر، گانے سنا سنا کر، ٹی ویاں دکھا دکھا کر سلانے کی کوشش کرتی ہیں۔ دوستو، یہ آج کا بگڑا ہوا ماحول ہے کہ بچوں کو لوریاں سنائی جاتی ہیں، گانے سنائے جاتے ہیں، ٹی ویاں دکھائی جاتی ہیں، لیکن قربان جائیے ہمارے اسلاف کی ماؤں پر کہ وہ بچوں کو گانے نہیں سناتی تھی، لوریاں نہیں سناتی تھی، ٹی ویاں نہیں دکھاتی تھی، بلکہ جب وہ بچوں کو سلاتی تھی تو وہ یقیناً یہی گایا کرتی تھی کہ تو سو جاؤ یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے۔ سبحان اللہ۔ حضرت حلیمہ سعدیہ بیان فرماتی ہے کہ جب میں سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئی تو سرکار جاگے ہوئے تھے اور آپ کی انگلی آسمان کی طرف اٹھی ہوئی تھی۔
جی فرماتی ہیں حلیمہ سعدیہ کہ سرکار کی انگلی کبھی دائیں جا رہی تھی، سرکار کی انگلی کبھی بائیں جا رہی تھی، سرکار کی انگلی کبھی سرہانے جا رہی تھی، سرکار کی انگلی کبھی پائتی جا رہی تھی۔ فرماتی ہیں حلیمہ سعدیہ کہ جس طرف سرکار کی انگلی جا رہی تھی آسمان کا چاند بھی اسی طرف جاتا ہوا نظر آ رہا تھا، یعنی اگر سرکار کی انگلی دائیں جا رہی تھی تو آسمان کا چاند بھی دائیں جا رہا تھا، اگر سرکار کی انگلی بائیں جا رہی تھی تو آسمان کا چاند بھی بائیں جاتا ہوا نظر آ رہا تھا، اگر سرکار کی انگلی سرہانے جا رہی تھی تو آسمان کا چاند بھی سرہانے جاتا ہوا نظر آ رہا تھا، اگر سرکار کی انگلی پائتی جا رہی تھی تو آسمان کا چاند بھی پائتی جاتا ہوا نظر آ رہا تھا۔ فرماتی ہے حلیمہ سعدیہ کہ جس طرف آسمان کا جس طرف سرکار کی انگلی جا رہی تھی اسی طرف آسمان کا چاند حرکت کر رہا تھا، اسی لیے فاضل بریلوی فرماتے ہیں چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں، کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا، اور تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ وما علینا الا البلاغ۔